السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 463 ہے۔ ہم ابن ماجہ کی اس روایت پر بات کر رہے ہیں جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھے رو رہے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے رونے کی وجہ بتائی کہ مجھے وہ چیزیں یاد آ رہی اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کیا۔ تو کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم لوگ کس کو ولی جانتے ہیں اور وہ جاننا صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر بات کی تھی کل ہم نے۔ آج جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ولی کس کو گردانا ہے، کس کو کہا ہے کہ ولی ہے۔ کل تو غلط فہمی تھی، وہ میں نے بات کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ اولیاء اللہ قیامت میں تو ان کی یہ آخرت میں تو یہ کیفیت ہوگی کہ لا خوف علیہم، انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ کسی قسم کا ان کو غم ہوگا کہ ہم نے زندگی میں کیسی زندگی گزاری۔ یہ اولیاء جو اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کو اس قسم کی کوئی چنتا ہوگی نہیں، یعنی ان کا معاملہ بہت اچھا ہوگا۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ اچھا کیوں ہوگا، کیا ان کے اندر کوالٹی ہے؟ دو کا یہاں ذکر ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیز کرتے رہے۔ یہ جو ایمان کی بات قرآن کریم میں کہی جاتی ہے تو دو طریقے سے کہی جاتی ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ آیت بہت سی جگہ، اگر آپ اس کو یہاں سمجھیں گے تو بہت سی جگہ پر یہ آپ کو کوآپریٹ کرے گی۔ جب قرآن مجید مطلق کہتا ہے کہ ایمان لائے تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز پر ایمان، ایک ایمان کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اس پر اللہ پر ایمان، جو آپ ارکان ایمان جانتے ہیں، ایک ارکان اسلام ہوتا ہے پلرز آف اسلام، ایک ہوتا ہے پلرز آف ایمان۔ وہ جو ایمان میں 6 کیفیت ہوتی ہے، وہ 6 کیفیت سب سے پہلے ان کے اندر آپ بھی ایمان لاتے ہیں، ایمان آپ بھی لائے ہیں تو آپ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پرابلم ہم کیا کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لانے والا قبر پہ جا کے چادر کیسے چڑھایا؟ آپ اور ہم اب جو ایمان لاتے ہیں اس کے خلاف زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، لہذا ہمارا ایمان سوالیہ نشان بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈبل کیریکٹر ہو گیا نا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے، پھر جا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا، وہ اس قبر پہ جا کر کہتے ہیں بیٹا دے دیجئے، تو اللہ پر ایمان ہی خطرے میں ڈال دیا گیا۔ جا کر کے عامل صاحب سے کہتے ہیں کہ عامل صاحب ہمارے گھر میں چوری ہو گئی، بتا دیے کون چوری کیا ہے۔ عامل صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ چوری کس نے کی؟ عامل صاحب وہاں موجود تھے؟ نہیں موجود تھے۔ تو اللہ کی صفت میں بھی گڑبڑی کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں بھی گڑبڑی کرتے ہیں، اور عبادت کے طریقے میں بھی گڑبڑی کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں تو ویسے لاتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں گے ایمان تو ہم بھی لائے تو ہم تو بہت بڑی ولی ہو گئے، ہم بھی ولی ہو گئے۔ یہ پرابلم آتی ہے اللہ پر ایمان لانے پر۔ آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں،
ارکان ایمان میں 6 چیزیں ہیں نا، کہ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں. یہ کو جو مانتے ہیں اس کے ساتھ کی کو بھی ماننا چاہیے. اللہ کو مانتے ہیں نا، اللہ کی مانے. رسول کو مانتے ہیں، رسول کی مانے. قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی مانے. اب قرآن ایک آدمی ایمان لاتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ نے مان لیا. اب جب قرآن کی ماننے کی بات آتی ہے تو آپ بولتے ہیں کہ نہیں ہماری جماعت ہے، ہمارے مسجد وار جماعت ہے، فلاں جماعت ہے. نکاح کا مسئلہ ہوگا تو ہم خود حل کریں گے، کسی عالم سے، کسی قرآن سے نہیں سمجھیں گے. طلاق کا مسئلہ ہوگا تو 2 جماعتیں بیٹھ کر کے مسئلہ حل کریں گے. اللہ رسول کیا کہتا ہے؟ اللہ رسول کو اٹھا کے اپنے کنارے رکھ دیا. بھئی ہمارے ساتھ ہوا، دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی نے کہا کہ مولانا صاحب کو لے لو، طلاق کا مسئلہ تھا. تو دوسری پارٹی کہتی کیا ہے، جو ہوتی نا جماعتیں جو، انہوں نے کہا مولانا سراج صاحب کو لیں گے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. انہوں نے کہا کیوں نہیں حل ہوگا؟ کہا وہ اللہ رسول کی بات کریں گے. یعنی ان کو بات ہی کرنا ہے پہلے سے اللہ رسول کے خلاف. اب آپ ایمان لایا کریں. تو آپ کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں. قرآن کی بے شمار آیتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور جبکہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لائے ہیں. اور قرآن کریم تو خیر آخری کتاب ہے. بھئی جتنے لوگ بیٹھے ہیں 1000 مرتبہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت میں کس کا کیا حصہ ہے. آپ نے طے کر لیا ہم بہن کو دینا ہی نہیں ہے، اور دینا بھی ہے تو حساب سے نہیں دینا ہے. وراثت میں ابا مر گئے ہیں، بھیا نے سب قبضہ کر رکھا ہے. ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر؟ قرآن پر. تو یہ اللہ جو کہا گیا الذین آمنو، کہ بھئی جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ ایمان ایسے سب چیز پر ہے، 1-2 چیز پر نہیں ہے. عامل صاحب لکھتے ہیں جبریل مدد کیجئے، جو تعبیر لکھتے اس میں لکھا تھا یا جبریل مدد کیجئے. جبریل کو مدد کرنے کا پاور ہی نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے. دیکھیں غور سے سنیے اس جملے کو. یہ ہمارے ہاتھ میں کمزوری ہے. میں کہتا ہوں ذرا ٹیبل اٹھا کر ادھر رکھو. یہ ٹیبل اٹھا کر ہم ادھر رکھانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ میرے اندر ویکنس ہے، تبھی ہم نے آپ کی مدد دی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جبریل مدد کرو اور اللہ ان کو پاور کیوں دے؟ وہ پروردگار عالم جو کہتا ہے کہ میں پوری دنیا ایک ساتھ مجھ سے مانگے تو میں ایسے بیہیو کرتا ہوں گویا ایک ہی آدمی مجھ سے مانگ رہا ہے. ہم اس رب کے پجاری ہیں، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں. تو ہر چیز میں سوالیہ نشان لگا دیا گیا. لہذا آپ اور ہم جیسے لوگ جو ایمان پر ہی سوالیہ نشان لگائے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ جتنے اللہ کے ولی آپ کو بتا دیں، اتم درجے کے اندر ان کے اندر ایمان ہوتا ہے. اتم سمجھتے ہیں؟ کمپلیٹ ایمان ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. ان کے ماننے والے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عبد القادر جیلانی کے بہت بڑے عاشق ہیں. عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر پیشاب کر کے اللہ کے ولی بنے ہیں. وہ کیریکٹر اگر آپ نے اختیار کیا تب تو ٹھیک ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر آپ 100 مرتبہ کہیے کوئی مت، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو ماننے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پرابلم سالو کر دیں گے. یہی تو سب سے بڑا شرک ہے. پرابلم سالو کرنے کے لیے ان کو مانا جا رہا ہے نا کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یہ مسئلہ حل کر دیں گے. تو پتہ چلا پرسنل بینیفٹ ہے، ذاتی مفاد کی بنیاد پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ مانا گیا ہے. بزرگ ماننا چاہیے. یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی مول لے. یہ نہیں کہا گیا جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرے اس کی تعریف کم کی گئی ہے، دشمنی کی تعریف کی گئی. یہ دشمنی ہے ان سے. ابھی یہ تو بعد میں ابھی بات آئے گی نا کہ دشمنی سے مراد کیا ہے. جو قرآن جو حدیث پہ آیا کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی آدمی رکھتا کیسے ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا اردو میں کہ نادان دوست سے اچھا ہے دانا دشمن. بے وقوف دوست رکھنے کے بجائے ہوشیار قسم کا دشمن رہے تو وہ زیادہ اچھا ہے. بیوقوف دوست اتنا زیادہ حماقت کرے گا آپ کے ساتھ اور کہنے کے لیے دوست بھی ہوگا. لہذا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
اچھا کوئی بزرگ جب یہ بول دے میں بزرگ ہوں، بزرگ رہ جاتا ہے؟ بزرگ کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے. آئے گا ابھی سب آئے گا، یہ تو چھیڑا ہے تو کوئی چیز چھوڑیں گے تھوڑے، ہم پوری بات بتائیں گے. بزرگ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری باتیں، میری اچھائیاں اس دنیا میں قطعی ظاہر نہیں ہوں. ظاہر ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بالارادہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی زیادہ کرامات انہوں نے خود بتایا ہے. اگر خود بتایا تو بزرگی نہیں ہے. بزرگی تو پہچان یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے. اتنی کرامت، اتنی چھوڑا لوگوں نے، جو دل چاہا چھوڑا. کوئی بزرگ جب خود کوئی واقعے میں کوئی واقعہ بیان کر، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں مستقل آپ کے ساتھ، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر ایک آدھ واقعہ اپنا بیان کر دیتا ہوں، تب تو وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ جا کر کے بولتے پھرتے جو شرم ہے، ارے مولانا احمد سراج تو بہت، وہ کہتے نا فارسی میں، پیرا نمی پرند مریداں پرند پرند. پیر نہیں اڑتا ہے، مرید صاحب اس کو اڑاتے رہتے ہیں، اس کا بخان، اس کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لانے والے اللہ کے ولی ہیں، اور ایمان میں وہ 6 چیزیں داخل ہیں. آپ دیکھ لیں اس 6 میں کتنا زیادہ ہم چھل کپٹ کرتے ہیں، لہذا ہم نہیں بن پا رہے ہیں اللہ کے ولی. نمبر 1. اس میں ایک بات اور بھی ہے، جیسے غیر مسلم ہے، اس غیر مسلم کے مشہور ہونے کے، ان کے جو بزرگ مشہور ہونے کی وجہ صرف اور صرف چمتکار ہے. وہ بھی چمتکار ہے. میں نے کل بھی بتایا کہ چمتکار ہمارے نزدیک بزرگی کی دلیل ہے ہی نہیں. اگر آپ متاثر ہوئے اور آپ نے سمجھا نہیں کچھ نہ تو ہے، تو آپ گویا کہ اللہ نے شرط رکھی تھی کہ اللہ کا ولی ہوتا وہی جو ایمان والا، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ آپ بھی جا رہے ہیں اس کے پاس، آپ بھی اندر سے، جیسے بعض لوگ ہیں صبح پیپر میں دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے اسٹار کیا کہہ رہا ہے، پھر کیا بولتے ہیں، میں ان سب چیزوں پر اعتماد نہیں کرتا. اچھا اعتماد نہیں کرتے، ڈیلی پڑھتے کیوں ہو؟ یہ اندر کا چور ہے، یہ اندر کا چور ہے کہ جو آپ کو روزانہ وہ کالم کیا کر رہا ہے، پڑھوا رہا ہے. اپنے آپ کو ہم کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. دوسروں کو بیوقوف بنا چلتا ہے، لیکن اپنے کو کم سے کم نہیں بنانا چاہیے. یہ سب اپنے کو بیوقوف بنانے کی علامتیں ہیں. تو پہلی شرط الذین آمنوا میں پورے ایمان کی بات ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا چمتکاری ہو. کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ سب سے بڑا چمتکاری کون ہوگا؟ دجال ہے. دجال سے زیادہ چمتکار کوئی دنیا میں دکھلائے گا نہیں، اور دجال سب سے بڑا بدماش ہے. قاری طیب علیہ الرحمہ نے کہا ہے، لکھا ہے کہ نبی جیسے ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے نا، جیسے اجالا ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اندھیرا ہے، ظلم ہے، انصاف ہے. تو نبی کا اپوزٹ کون پیدا کیا گیا ہے؟ نبی کا اپوزٹ دجال ہے، نبی کا اپوزٹ شیطان ہے. جتنے کام نبی کو پسند ہوں گے وہ ایک بھی شیطان کو اور دجال کو پسند نہیں ہو سکتے، اور ہمیشہ اس کے اینٹی پروگرام چلائے گا. تو چمتکار کی بنیاد پر ہم کسی بھی غیر کو سمجھیں کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ فلاں ہے. کوئی اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا صرف وہ ہوتا ہے جس کے اندر پہلی صفت ہو کہ ایمان ہو، تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. نمبر 1. دوسری بات کہی گئی ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں. میں نے ترجمہ کیا کیا؟ پرہیز کرتے ہیں. وقا کا جو عربی لفظ ہے، وقا یقی وقایتن کے معنی بچنے کے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بڑے متقی ہیں کیونکہ یہ بڑے نمازی ہیں. تقویٰ ہوتا ہے کہ گناہ سے بندہ کتنا بچتا ہے. تقویٰ نیکی کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کی زندگی میں خود بخود نیکی کیا ہوتی ہے؟ سرزد ہونے لگتی ہے. جیسے آپ اپنے صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ہیلتھ کو خراب کرنے والی چیزیں کھانا بند کر دیں. جو چیز ہیلتھ کو ڈیمیج کرتی ہیں آپ اس کو بند کر دیں. ہیلتھ کو بنانے والی چیز نہ کھائیں تو بھی آپ کی ہیلتھ بن جائے گی.
بھئی آپ نہ کھائیے داماد، کیا کہتے ہیں بادام، نہ کھائیے آپ کشمش، نہ کھائیے کاجو، تو بھی آپ کی صحت بن جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے صحت کو خراب کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کر لیا، بچا لیا. اب آپ بڑے صحت مند ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بہت کھاتا ہوگا، سیب کھاتا ہوگا، فلاں. یہ کچھ نہیں کھا رہا ہے، صرف اس نے ایک کام کر دیا ہے کہ جو صحت کو خراب کرتے تھے اس کو اسٹاپ کر دیا ہے. ایسے ہی زندگی میں ہم وہ کام چھوڑ دیں جو گناہ ہے، خود بخود نیکی سرزد ہونے لگے گی. ہم دھوکہ کہاں کھا رہے ہیں؟ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں کہ یہ بڑے متقی ہیں کیونکہ یہ بڑے نمازی ہیں. نماز ایک الگ مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک مرتبہ ایک کیس فائل ہو گیا، تو کچھ لوگ کہنے لگے بڑے نیک آدمی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون کہتا ہے یہ نیک ہے، بلائیے ان کو. بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ سے میں 3 سوال کرتا ہوں، وہ 3 سوال کا جواب اگر دیں گے تب میں سمجھوں گا یہ نیک ہیں. انہوں نے کہا فرمائیے. کہا ان کو کبھی پیسہ دیا ہے، قرضہ دیا ہے کبھی؟ انہوں نے کہا نہیں، پیسہ نہیں دیا ہے. تبھی تو معلوم ہوتا نا کہ کتنے پانی میں ہیں آپ. پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ تم ان کے بازو رہتے ہو، ان کے پڑوسی ہو؟ کہا نہیں. کہا کہ آپ ان کے ساتھ سفر کیے ہیں کبھی؟ کہا نہیں. کہا میں سمجھ گیا آپ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے بڑے نیک ہیں. ہم بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. تقویٰ کا معنی ہی ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنا. آج کل گناہوں سے بچ رہے. مولانا صاحب آپ کے سامنے غلطی کریں گے، کبھی گناہ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. ہم تو جب پبلک میں ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگ ہم کو جانتے پہچانتے ہیں، وہاں پر تو ہم بہت اچھا آرٹیفیشل کیریکٹر پیش کرتے ہیں. اصل کیا ہوتا ہے، 2 جگہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کتنے پانی میں ہیں. وہاں پر جہاں پر لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، تب ہم کو معلوم. اس وقت اگر ہم نیک ہیں تو نیک ہیں. ہم آپ کے سامنے کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے اوپر سوالیہ نشان لگائیں. دوسرا، جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تب کتنے نیک ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں کرائٹیریا ہوتی ہے، اور بزرگ کی یہ پہچان بھی ہوتی ہے. آپ ایک اللہ والے ہوتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے استاد تھے، تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قریب رحمت کرے، مولانا حافظ الرحمان صاحب اعظمی. وہ کہتے تھے کہ سراج صاحب، جس کسی سے عقیدہ رکھنا اس کے قریب نہیں جانا، دور رہنا، تاکہ عقیدت تمہاری بنی رہے. کیونکہ وہ ڈپلیکیٹ اگر ہوا، جتنا اس کے قریب ہوگے اتنے کیا ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے. اور اگر واقعی میں وہ اللہ والا ہوگا تو وہ خود تم سے کہے گا کہ جب تک آپ میرا ظاہر باطن نہ دیکھ لیں تب تک آپ میرے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں رکھیں. یہی کیفیت آج بھی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے بیعت ہو جائیے، تو میں نے کہا کہ آپ بیعت کی تبلیغ کرتے ہیں؟ وہ اتفاق سے جو صاحب نے کہا، ان کے پیر بھی آئے ہوئے تھے، ہمارے مدرسے میں پروگرام تھا. میں نے کہا آج تمہاری بات پیر صاحب سے بولیں گے کہ یہ ایسی سی بات کہہ رہے تھے. تو اب وہ کہے نہیں، ہم نے کہا کیوں، جب آپ نے کہا ہے تو مجھے کہنے دیجئے تاکہ صحیح بات آ جائے. تو مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی بہت اللہ والے آدمی ہیں. میں نے کہا حضرت، یہ جو آپ کے شاگرد ہیں یہ لوگوں کو بیعت ہونے کی کیا کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بہت ڈانٹا مولانا نے ان کو. انہوں نے کہا کہ کسی آدمی سے بیعت ہونے کے لیے آپ اس کا ظاہر باطن جب تک نہ جانیں، رہیں اس کے ساتھ، مہینہ 2 مہینہ رہیں، اس کے آگے پیچھے گھومیں، اس کے ساتھ سفر کریں، تب آپ سمجھیں کہ ہاں بھائی یہ واقعی میں پیر ہے، اللہ والا ہے. یہ کوئی بزنس تھوڑے ہے کہ 2 منٹ کے لیے ہم آپ آئے اور ہم نے آپ کو مرید بنا دیا. بہت ڈانٹا مولانا نے. یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے فالوورز بن جائے. یہ کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے کہ جتنے فالوورز بن جائیں گے اتنا ہمارا کیا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا. اب فالوورز بنائے جا رہے کہ زیادہ سے زیادہ پیر صاحب کے کیا ہو جائے، مرید ہو جائے. یہ سب بزرگی کا پروپیگنڈا ہے.
یہ کوئی بزرگی نام کی چیز نہیں ہے. تو بزرگی کی دوسری پہچان کیا بتائی اللہ نے کہ وہ گناہوں سے کیا کرتے بچتے ہیں. اور گناہوں سے بچنے میں دو جگہ دیکھا جاتا ہے. جہاں پر ہم اجنبی ہوں وہاں پر کتنا بچتے ہیں, اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب کتنا بچتے ہیں. اور آج کل کے حالات, ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل, عیاشی, بدماشی, اچھی, سب تمام ایک سمندر ہے جس میں ہر قسم کی کیا ہے چیزیں موجود ہیں. وہاں پر ہم کتنے نیک ہیں جب اکیلے میں ہیں, تب معلوم ہوگا کہ یہ اللہ والا ہے کہ نہیں ہے. تو دو صفت بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے. ابھی کئی باتیں اس میں کرنی ہے, انشاءاللہ بات کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.